بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ سب جو ہے اپنے گھر میں صحت اور عافیت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ ہوں گے، اور ہر ایک جو ہے وہ منتظر ہے رمضان کے آنے کا اور اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بٹھا کر بہت اچھا موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی تیاریاں ہیں، جو روحانی تیاریاں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے کر لیں گے۔ جی الحمدللہ، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا بیسکلی ہم رمضان کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق دے۔ آگے رمضان کا بہترین مزہ اٹھانے کے لیے ہم پہلے سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ، اور رب العالمین ہمیں عبادتوں کی توفیق بھی دے دے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں جو آنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم لوگوں کی خدمت بھی کرنے والے بنیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے چھوٹے موٹے یا ٹوٹے پھوٹے جو عمل کریں تو اس کو قبول کر لے اور اس سے راضی بھی ہو جا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اس رمضان کے آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہمیں کرنی آنی چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ، آنے والے رمضان کے ماہ میں ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہر وبائی مرض کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، اہل محلہ کو، ہمارے ملک کو اور تمام ملت اسلامیہ کو اور ساری دنیا کو محفوظ رکھ۔ جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو صحت اور عافیت کی طرف واپس لوٹا، اور جو اس برز وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اس موت میں شہادت کا اجر بھی دے یا رب العالمین، آمین۔ تو آئیے اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو رمضان کے آنے کا انتظار ہے؟ الحمدللہ ہم سب کو ہی رمضان کے آنے کا بہت ہی بے چینی سے انتظار ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں ہم خاص الخاص کیا کرنے والے ہیں۔ کچھ ہم نے پہلے سے سوچ کے تو رکھا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں گے۔ اب جیسے رمضان میں ہم نے بہت چیزیں سوچ رکھی ہوتی ہیں، جیسے ہم نے کیا پکانا ہے، پھر عید کی آگے تیاری کرنی ہے، پھر کیا کچھ بنا کے فریزر میں رکھ دینا ہے، کیا کچھ ہماری روٹین ہوگی، سحر میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، یعنی کہ ہم بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پلاننگ بھی کرتے ہیں جو کہ ہماری روحانی پلاننگ ہے۔ اور روحانی پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی روزہ تو ہمیں رکھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور جب تک صحت زندگی کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو الحمدللہ ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزے میں سب سے زیادہ جو ہم سب جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھاگ بھاگ کر پڑھیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جب بہت زیادہ قرآن پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا تھوڑا، تو پھر ہمیں کیا شوق ہوتا ہے، چلو اب یہ نہیں پڑھ رہے تو کم از کم ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا، کیونکہ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لیٹے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، کسی بھی حال میں ذکر کر سکتے ہیں۔
تو کبھی ہم لیٹے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی دعاؤں کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. تو الحمدللہ ہم نے رمضان میں یہ ساری چیزیں پلان کر لی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جن آیات کی تلاوت ہم نے سنی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون، یعنی کہ تقوی روزے کی ڈیمانڈ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں. بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو اسی کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم یہ روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اسے روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور تم اس کی تعداد پوری کرو تاکہ تم اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اس کے ساتھ ہی آگے کی جو ایک آیت ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب بھی مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. الحمدللہ. اب دیکھیں قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے اس آیات میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شہر رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کا مہینہ ہے تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے مہینے کے بارے میں کیا بتایا ہے، کہ ہمارے اصحاب کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس مہینے کے آنے سے پہلے کیا تیاریاں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تیاری ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو تو ہم میں سے کسی کے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہیں رہتا. یعنی کہ ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں جو بھی کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی عداوتیں ہیں، کسی بھی چیز کے معاملے میں کوئی بھی کسی کے بارے میں، تو وہ سب جو ہے ہم اپنے دلوں سے نکال پھینکیں تاکہ رمضان میں ہماری کی ہوئی عبادات قبول ہو جائیں. ورنہ دلوں کے اندر رکھی ہوئی بغض اور عداوتیں اور کینے سے ہماری عبادتیں بھی اللہ کی طرف اٹھ کے نہیں جاتی اور قبول نہیں ہوتی. سلف صالح اس رمضان المبارک میں بہت ہی حیران کن محنت کیا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان قرآن اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان میں وہ قرآن سے زیادہ شغف رکھنے اور اس میں لوگوں کو کھانا کھلانے پر فوقیت دیا کرتے تھے. ابن حکم کہتے ہیں کہ امام مالک جو تھے وہ رمضان میں قرآن کے علاوہ کوئی مجلس نہیں کرتے اور صرف قرآن سے ہی شغف کیا کرتے تھے. یعنی کہ امام مالک کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ امام مالک جو ہے ہمارے محدثین میں سے بڑے محدث ہیں، اور موطا ان کی جو ہے وہ بہت سب سے بڑی تصنیف ہے جو الحمدللہ آج صحائح ستہ کے درجے پہ بھی موجود ہے. تو الحمدللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے محدث ہو کے بھی سارا کچھ اپنا کام، پڑھائی، درس دینا، سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ ختم کر کے صرف اور صرف قرآن کی مجالس اور قرآن کی محفلیں اور قرآن کی شغف سے ہی وقت گزارا کرتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دوسری تمام عبادتیں ایک طرف، قرآن ایک طرف. یعنی کہ باقی تو پورے 11 مہینے ہیں نا جس میں ہم قرآن کے علاوہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، قرآن کم سے کم پڑھتے ہیں اس کے اندر، مگر رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کی طرف ہمارا پورا کا پورا دل لگ جانا چاہیے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم رمضان میں قرآن کو کتنا ٹائم دیں. اب آپ خود سوچیں کہ ہم کتنا ٹائم دیں گے. روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے، ہم روزانہ 2 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ دورہ قرآن کو آپ سنیں گے یہاں پر ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ. اور اسی طرح سے پھر آپ جب تراویح پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے رمضانوں میں اس دفعہ مساجد کا ہمیں نہیں پتہ کہ رمضانوں میں مساجد جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، مگر نہیں بھی جا سکیں گے تو آپ اپنے گھروں میں تراویح کا خود اہتمام کر سکتے ہیں کہ خود ہی اپنا ہاتھ میں قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، یا پھر آپ میں سے جو گھروں میں کوئی بچے حافظ ہوں تو ان کو کھڑا کر دیں اور ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.
کچھ لسننگ ہو جائے گی، کچھ ریڈنگ ہو جائے گی، کچھ سمجھنے کی کوشش ہو جائے گی، اور باقی جو وقت بچے گا انشاءاللہ وہ وقت آپ کی باقی دوسرے اذکار کے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں بھی سحر اور افطار بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بہت سے طریقے ہیں جس میں آپ رمضان میں میکسیمم ٹائم اپنا قرآن پاک کے ساتھ گزار سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ گول بھی ہم کیسا بناتے ہیں؟ وہ ایک اسمارٹ گول بناتے ہیں. اور اسمارٹ گول کیسا ہوتا ہے؟ ایسا گول جو بالکل واضح ہو، کلیئرٹی کے ساتھ ہو، کیا جا سکتا ہو، مطلب اٹینیبل ہو، کہ کر سکتے ہو. یہ ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہوائی قلعے بنا لیں کہ جی یہ کروں گا میں، وہ کروں گی میں، اور کر کچھ نہ پائیں. اور حقیقت پر مبنی ہو کہ واقعی اس کو ہم کر سکتے ہوں، اور ساتھ ہی وقت کی پابندی کے ساتھ ہو، یعنی کہ ٹائم باؤنڈ بھی ہو. یعنی کہ میں نے پورے دن میں قرآن کا ایک پارہ پڑھنا ہے، پھر جو ایک کام جو ہم رمضان کے علاوہ کرتے تھے اس کا 1 گنا ثواب تھا، جب رمضان میں کرتے ہیں تو 70 گنا ثواب ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے اس میں بے شمار اپنے ثواب کا دائرہ وسیع بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم گول بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایسے بنائیں گے کہ جو ہمارے لیے انشاءاللہ اچیویبل ہوگا اور اس کو کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم آج کل اس طرح سے گھر بیٹھ کے کیوں سنیں؟ مطلب یہ بھی ایک نیا ہو گیا نا کہ لوگ کہیں گے کہ جی اب تو لوگ اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ اب سب کچھ موبائل پہ آ گئے، سب کچھ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پہ آ گئے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں، جب کہا جا رہا ہے کہ اسٹے ہوم، گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، تو اب گھر میں رہ کے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں نا. تو اب گھر میں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے لیے پلاننگ کرنی ہے اپنی انشاءاللہ. چلیے، اب تو ہمارا گول سیٹ ہو گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے ساتھ آپ کس کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا، ایک سوال کا جواب تو ضرور دیں مجھے سب. کیا آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کے قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ شہر رمضان، ابھی تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ شہر رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا. بارک اللہ فی علمک، جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، الحمدللہ. تو اب یہ تھوڑی سی اور آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ رمضان کی جو ہم بات سنتے ہیں کہ رمضان میں نازل ہوا، تو کہتے ہیں کہ 25 رمضان کو، 25 آف رمضان، جو کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو 25 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا تھا. اسی طرح سے باقی تمام کتب سماویہ، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. جیسے تورات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 رمضان کو، یعنی کہ 6 رمضان کو. انجیل جو ہے وہ 14 رمضان کو. زبور جو ہے وہ 24 رمضان کو. اور صحف ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 رمضان کو نازل ہوئی تھی. یعنی کہ تمام کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رمضان میں ہی بھیجی ہیں، اور قرآن بھی رمضان میں ہی آیا ہے. چلیں، اب ہم تھوڑی سی اپنی پلان پہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے پلان پہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، یعنی کہ ایمان کو تھوڑا سا ریوائیو کر لیں. ریوائیو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے رینیو کرنا، پھر سے جھانکنا، پھر سے سوچنا کہ کیا واقعی وہ جو دل میں ایمان تھا، جس کی ہم نے زبان سے تصدیق کی تھی، یا جس کا ہم عمل سے ثبوت دیتے ہیں، کیا وہ واقعی ہے، وہ موجود ہے، وہ شخص پاک ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں، سنتوں پر چلتا ہے. تو ایمان والا جو ہے وہ ان سب چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اس کا دل ہر شخص سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے بھرپور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف اس کو ایمان لے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سنت پر چلنا، سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنا ایمان ریوائیو کر لیں، تو کیا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا ایمان اکیلے اکیلے لے کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے ایمان کہ ہم اس ایمان کو دوسروں کے ساتھ بھی لے کے بانٹیں، شیئر کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں کیا آ گیا ہے. الحمدللہ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس محفل میں آپ یہاں پر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے، جہاں آپ کو جانا بھی نہیں پڑتا، جہاں آپ کو کوئی اور زیادہ کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑی، بس گھر میں بیٹھے بیٹھے اس ٹائم پہ جلدی سے نماز پڑھ لی اپنی، اور نماز پڑھ کے فوراً ہی جو ہے اپنی کلاس سٹارٹ کر لی. الحمدللہ. اچھا، یہ آپ اپنے باقی گھر والوں کو بھی سنا سکتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا ہیڈ فون ہی استعمال کریں. ابو درداء کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو روز دیکھے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر ڈیلی اپنا جائزہ لیں گے، جو ایمان، جو علم، اور جو بھی ہم چیزیں شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے. وہ جائزہ کیا ہوگا
کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے انشاءاللہ. اور ابن عباس روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے علم میں اضافے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اس دعا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے شامل کر لیں. اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، کہ اللہ میرے ایمان، میری یقین اور فقہ میں اضافہ فرما. ہم نے ابھی دعا کی ربی زدنی علما، اس پہ ہم نے دعا کی اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم میں اضافہ تو بیسیکلی ہم دعا مانگ ہی رہے ہیں، مگر یہاں پر ایمان میں اضافے کی دعا ہے، یہاں پر یقین میں اضافے کی دعا ہے، یہاں پر ہماری فقہ یعنی کہ ہماری سمجھ اور فہم میں اضافے کی دعا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ دعا بھی اپنی روزانہ ہی کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو مانگ لیں، تاکہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں. چلیے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ صدقات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، مسکرانا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، علم ہونا یا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت سے دوسرے اعمال بھی ہیں جس میں طہارت کا اہتمام کرنا، پاکیزگی کا، وضو کا، نماز کا، دوسروں کے احسان کا معاملہ کرنا. یہ بہت سارے کام ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح. اور کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کچھ کاموں سے ناراض بھی ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی شاید ہمیں الحمدللہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری کن کن باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم سب کو پتہ ہے نا، جب ہم سستی کے مارے فرائض ادا نہیں کرتے تب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے. جب ہم برائی سے خود کو نہیں بچاتے، جیسے بخل ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بے ایمانی ہے، اور بہت ساری چیزیں جس سے ہم خود کو نہیں بچا پاتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک دعا اور کر دیتے ہیں آج کہ اللہم حبب الینا الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے. بس یہ نہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے. کیونکہ جب ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت آ جاتی ہے اور جب ہمارا دل اس کی زینت سے مزین ہو جاتا ہے ایمان کی، تو پھر الحمدللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے، پھر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی قرآن پاک کی بھی ہم نے آیت پڑھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصل مقصد کیا ہے صیام کا؟ تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تو رمضان میں تقوی کا حصول بہت آسان ہے. اچھا، اب ہم میں سے پتہ نہیں کسی کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ تقوی ہوتا کیا ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے. تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کیا ہے. تقوی اللہ کا قرب ہے، اس کی یاد ہے، اس کا احساس ہے، اس سے محبت ہے، اس سے ڈر بھی ہے، اور اس پر بھروسہ بھی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے کیا بتا رہے ہیں کہ چاہے تم اس کی یاد میں اس کے قریب آ جاؤ، اس کی محبت میں آ جاؤ، اس سے ڈر کے اس سے قریب آ جاؤ، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سے قریب آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں اس کے اندر کہ تم بچ جاؤ، تم آ جاؤ بس. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بچنا، بلکہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچنا ہے، حرام کام سے بھی بچنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. یعنی کہ تقویٰ جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. ایک حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں جو تمام امور اور اعمال کو خوبصورتی عطا فرماتا ہے. یعنی کہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کام کو ہمارے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، ڈیکوریٹ کر دیتا ہے. جیسے ہم گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا عموماً، رمضانوں میں عموماً عید سے پہلے گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، یا کبھی شادی بیاہ ہو تو گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کوئی فنکشنز ہو ہمارے گھر میں تو گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تقویٰ جو ہے ہمارے اعمال کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بھی خوبصورت ریپنگ میں لے آتا ہے کہ جب ہم نماز کو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں یہ بات کہ صاف دل رکھنے والا، سچی زبان بولنے والا، گناہ، بغاوت اور خیانت اور حسد نہ کرنے والا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. اگر آپ متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اس کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنا دل صاف کرنا پڑے گا. کلین یور ہارٹس فرام ایوری تھنگ. پھر سچ بولنا پڑے گا، سچی زبان، آلویز ٹروتھفل، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نہ جھوٹ کو پسند کرنا ہے، نہ جھوٹ کو کبھی ریکمینڈ کرنا ہے، اور نہ ہی جھوٹی باتوں کو آگے فارورڈنگ میسج کے ساتھ فارورڈ کرتے جانا ہے. اس کے ساتھ ہی گناہ، یعنی کہ ہر چیز سے سب سے پہلا تو جھوٹ ہی ہے نا، اس سے بچ جانا ہے.
پھر خیانت سے، حسد جو ہمارے دلوں کی ایک بہت بڑی بیماری بن گئی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. یعنی کہ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں پھر حسد نہ ہو. اچھا، دل کا تقویٰ تو پھر یہ ہو گیا نا کہ حسد نہ ہو، تو ہماری آنکھ کا بھی تقویٰ ہوگا کیا؟ جی ہاں، ہماری آنکھ کا تقویٰ یہ ہوگا کہ کوئی بے حیائی نہ دیکھیں. یعنی کچھ بھی آنکھوں سے ایسی غلط چیزیں نہ دیکھیں کہ تقویٰ کا بند نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری زبان کا بھی تقویٰ ہوتا ہے. کوئی جھوٹ، کوئی طنز، کوئی غیبت، ان سب چیزوں سے بچنا ہماری زبان کا تقویٰ ہے. تو آئیے چلیں ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس رمضان میں اپنے دلوں کا تقویٰ کریں گے، اپنی آنکھ کا تقویٰ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی زبان کا بھی تقویٰ کریں گے. کوشش تو ہم ضرور کریں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر ایک کی کوشش ہی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم نے کیا اچیو کر لیا، باقی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہم نے کتنی کوشش کی تھی، کتنی % اس کوشش کو ہم نے باقی سنسیئرٹی کے ساتھ کیا. چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقویٰ کو اٹین کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ تقویٰ بھی کچھ اور ٹولز کے ساتھ آتا ہے. تقویٰ کو پانے کے بھی کچھ ٹولز ہیں. اب وہ ٹولز میں سب سے پہلا ٹول کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب کی دوڑ ہوتی ہے رمضانوں میں قرآن پاک پڑھنے کی. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم سب اگر اپنے بچپن کی طرف جھانکیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ گھروں میں کیا سما ہوتا تھا کہ سارے لوگ، سارے بچے مل کے اپنے اپنے سپاروں کو بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک کمپٹیشن لگا ہوتا تھا کون زیادہ پڑھے گا، کس کے کتنے پارے ہو گئے، کس نے کتنا قرآن ختم کر لیا. اور یہی کمپٹیشن ہمیں جو ہے وہ زیادہ پڑھنے پر رخصاتا تھا، اور ہم کئی کئی گھنٹوں دن میں 3 4 5 پارے آرام سے پڑھ جایا کرتے تھے. الحمدللہ. چلیں، یہی وہ بات ہے جو ہم بچپن میں اپنے کیا کرتے تھے، جس میں ہمیں کوئی کمپٹیشن تھا. مگر آج ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آج ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن دیکھ لیتے ہیں. اچھا، تلاوت قرآن پہلے تو ہم دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ ہم بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے، زور زور سے پڑھا، ایسا لگتا تھا گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ایسے پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ. کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے اپنی آوازیں روک لی، زبانیں بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی تھی، زبانیں بھی بند ہو گئی تھیں. پھر ہم خاموشی سے صرف نگاہوں سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے. مگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے قرآن کھول کر پڑھے، یعنی اپنی آوازیں بھی کھول کر پڑھے اور قرآن کا مصحف بھی کھول کر کے پڑھے. تو کیا ہے؟ ہم بلند آواز سے پڑھیں. چلیں، ہم بلند آواز سے روزے کے مارے پورا پارا نہیں پڑھ پا سکتے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور پیاس بھی لگ جاتی ہے، حلق بھی خشک ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا پڑھ لیں. بلند آواز سے تھوڑا پڑھیں، تھک جائیں تو پھر آہستہ آواز کر لیں تھوڑی سی. اور جب بہت زیادہ تھک جائیں کہ آہستہ آواز سے بھی نہیں پڑھا جا رہا تو پھر چلیں پھر دیکھ کے پڑھ لیں. مگر میکسیمم کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آواز کے ساتھ ہی قرآن پاک کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا، خوش ہو کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی ہماری آواز کو سن رہا ہے، وہ بھی ہماری قرآن پاک کی تھکنے کو سن رہا ہے نا، کہ میرا بندہ تھکا مارا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھے چلا جا رہا ہے. الحمدللہ. تو اب دیکھیں روزے کے ساتھ قرآن پڑھا گیا، اس کے بارے میں کیا ہمیں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پڑھا گیا قرآن سفارش کرے گا. اور کیسے پڑھا گیا؟ وہی تلاوت کے ساتھ، وہی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے. سفارش کرے گا. بھائی سفارش کہاں کرے گا؟ ظاہر سے بات ہے سفارش اللہ کے اذن میں ہوگی، اللہ کے سامنے ہوگی، اللہ باذن اللہ وہاں سفارش کی جائے گی. اس کا مطلب قرآن کی تلاوت بھی ایک صدقہ کی طرح ہے، یعنی کہ ہم اس کو جب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو ہم دکھا کر صدقہ کرتے ہیں، اور جب ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں تو ہم چھپا کر صدقہ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنے والا قابل رشک ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کے پاس بہت مال ہو اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہو، اور ایک شخص کے پاس علم ہو جو قرآن کا، جو ایمان کا، جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے کی احادیث کا، وہ اس کو بھی دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہو، تو قرآن پڑھنے والے پر رشک بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اس کے لیے ایک اور بھی کیا آپ کی طرف سے انسینٹیو ہے کہ وہ ارذل العمر کی طرف نہیں جاتا. ارذل العمر یعنی کہ وہ بیکار عمر، وہ بڑھاپے کی عمر جس وقت انسان کسی قابل نہیں رہتا، کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے، تو اس عمر کی طرف نہیں جاتا وہ. پھر آپ دیکھیں قرآن پڑھنے سے گھروں میں وسعت اور برکتیں بھی آتی ہیں، اور آپ رمضان میں محسوس کرتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے گھر میں برکتیں اور وسعتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں 11 مہینوں کے برعکس. آپ جو پکاتے ہیں آپ کا بالکل دسترخوان بھر جاتا ہے، بلکہ باہر سے بھی کچھ اور آ کے اس میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے نا. اور بعض اوقات وہ کھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا، اتنا بنا لیتے ہیں کہ ہم وہ کھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا.
تو اب دیکھیں نہ صرف یہ کہ اس طرح، بلکہ اب دیکھیں گھر میں ہر ایک فرد قرآن پاک اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوئی غلط بات نہ کریں. تو الحمدللہ. تو اب دیکھیں کس طرح گھر اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، گھر اپنے رہنے والوں کے لیے برکتوں کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح قرآن عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے ہمیں. قبر میں جب آئے گا قرآن ہمارے ساتھ ایک اچھے شکل ساتھی کی صورت میں، تو وہ ہمارے لیے حفاظت کا باعث بن جائے گا. گھروں میں سکینت ہوتی ہے، قیامت کے دن سایہ کرے گا ہمارے اوپر. جیسے سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گی. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آگے دیکھیں گے. پھر قرآن کی سفارش جو ہے وہ مانی جائے گی. قرآن پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اس کا پڑھنا دن کو بھی افضل اور رات کو بھی افضل، یعنی کہ رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے دن سے، یعنی کہ دن بھی پڑھا جائے مگر رات کا پڑھنا، وہ بھی رات خصوصاً قیام میں پڑھنا، تو اس کا بہت ہی افضل ترین بات ہے. کم از کم 10 آیتیں پڑھنے والا ڈھیروں نیکیاں سمیٹ لیتا ہے، اور 100 آیتیں پڑھنے والا ساری رات کا ثواب سمیٹ لیتا ہے، اور 1000 آیتیں پڑھنے والے کے تو ثواب کا کہنا ہی کیا، بے انتہا ثواب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو بڑا کام ہم نے انشاءاللہ اپنے گول میں شامل کرنا ہے کہ ہم اس میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. دوسرا جو بڑا کام انشاءاللہ العزیز ہمیں جو وقت بچ جائے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس میں اپنے لیے ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ پکارتا ہے مجھے تو میں کیا کہتا ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بول میرے بندے کیا چاہیے، کیا چاہیے تجھے. تو رمضان بھر کہتے ہیں نا کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں سارا سال یہ آسمان کے دروازے نہیں کھلے رہتے، مگر اسپیشلی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے دروازے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی جہاں سے بھی جیسے بھی دعا مانگے گا، اس کی کوئی ذکر، اس کی کوئی التجا، اس کی کوئی تلاوت، اس کا کوئی نیک عمل، وہ جو اوپر آئے گا تو انشاءاللہ اس میں تمام کے تمام عمل ریسیو کر لیے جاتے ہیں. اس لیے رمضان بھر آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو جب آپ روزے سے ہوں تو پھر انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں خوب کثرت کریں. سحری کے وقت دعا کریں، افطار کے ٹائم پہ دعا کریں، دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی انشاءاللہ اپنی دعا کریں. بس جس کو آپ دعا میں یاد رکھ سکتے ہیں سب کو دعا میں یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ روزانہ جہنم سے خلاصی ہوتی ہے اور ایک دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ روزانہ آپ کی ایک دعا قبول کر لی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی آپ کی ایک دعا تو قبول ہو ہی جائے گی، جو خصوصاً کس لیے ہوگی، وہ خاص طور پر آپ کی یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دینا. اور اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، جو آپ اس دعا کو خاص طور پہ پڑھ سکتے ہیں کہ روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہو جائے نا تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا ہی کام آسان کر دیا. پھر خصوصاً آپ دیکھیں رمضان میں بہت ساری دعائیں ہمیں کرنے کا اور مانگنے کا دل کرتا ہے، مگر عموماً ہوتا ہے کیا کہ جب ہم دعاؤں کی کتاب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں سے وہی دعا سمجھ آتی ہے. پھر ہم بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو یہ بھی مانگنا تھا، یہ بھی رہ گیا، وہ بھی مانگنا تھا، وہ بھی رہ گیا. تو ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں مجھے کیا کیا مانگنا ہے، کیا کیا مانگنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دورہ قرآن میں ہی آپ سے میں دعا کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ پاور آف دعا کیا ہوتی ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کیسے مانگی جائے تو ٹھک کر کے عرش پہ پہنچتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا صبر رکھیں انشاءاللہ. وہ رمضان میں ہی ہم جب آیاتیں آئیں گی اس کے اوپر تو اس پر ڈسکس کریں گے، آپ حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی پاور کا بھی آپ تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی بہت ساری دعائیں آئیں گی، ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں دعائیں آتی ہیں، آل عمران میں دعائیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ ان ساری دعاؤں کو بھی نوٹ کر لیں. جو یاد ہے الحمدللہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، جو نہیں یاد ہے اس کو پلان کر لیں. پھر ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے دعاؤں کے لیے کہ ہم اپنے مسنون قرآنی دعاؤں کی کتابیں جو ہیں، جو ہم نے رکھی ہوئی اپنے گھروں میں دعاؤں کی کتابیں، اس کو اٹھا کے جو ہے اپنے لیے ایک باسکٹ سی بنا لیں، اور اس میں اپنی دعاؤں کی کتابیں، تسبیحات، اپنے نماز کے بعد کے اذکار، اور اپنا چھوٹا چھوٹا جو بھی آپ کا قرآن ہے وہ مطلب اس کو ساتھ میں رکھ لیں. اور جب بھی آپ نماز کے لیے بیٹھیں، اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکون کی نماز جیسے فجر کی نماز، آپ کو ڈسٹرب کوئی نہیں کرے گا آپ کو،
عشاء کی نماز ہے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا اب آپ کو، تو اس وقت خصوصاً اپنی اس باسکٹ کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ساری دعائیں مانگ کر اٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو بہترین وقت ہے مانگنے کا وہ اس پر ہمیں انشاءاللہ دعا ہماری قبول بھی ہوتی ہے. پھر سحری کے وقت بھی افطار کے وقت بھی اہتمام کریں، خصوصاً استغفار کی تسبیحات جو کہ سحری کے وقت ضرور ہمیں کرنی چاہیے. تو سحری کے وقت کے لیے اپنے لیے کچھ استغفار کی تسبیحات اور انشاءاللہ استغفار کی تسبیح کی کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جب اس کے بارے میں بات ہوگی قرآن پاک میں بھی، تو مزید دعائیں بھی شیئر کریں گے کہ اور کون کون سے استغفار کے طریقے ہیں. آپ کو جتنے آتے ہیں فی الحال آپ وہ کرنا شروع کر دیں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیں کہ دعا تو کرنی ہی ہے. کیوں؟ دعا بھی تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الدعاء ہوا عبادہ، کہ وہی تو عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے بیسکلی. اور دعا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے. تو کیا بتا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہی بدل دی ہو. اس دفعہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، ہمیں نیک اور صالح بنا دیا ہو. الحمدللہ ہماری آگے کی تمام زندگی پھر اسی لحاظ سے گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو دعا مانگ کر امید رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ لازم قبول ہوگی. اور اسی طرح آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں نہ دیتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، میں اس کو بھی دے نہیں پا رہا. دعا پر مزید انشاءاللہ بات ہوگی، پاور آف دعا پہ. اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں اپنی کچھ ٹارگٹس کے اوپر. جیسے کہ رمضان میں ہم نے کچھ ٹارگٹس اپنے بنا لیے ہیں. کچھ بنائے ٹارگٹس کسی نے ابھی تک آپ میں سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ کون کون سے پلان آؤٹ کیے ہوئے، کچھ چیزوں کو پلان کر کے رکھا ہوا کہ نہیں؟ چلو، اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ سے آج سے آپ کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم نے بہت ساری پلاننگ آپ کو دے دینی ہے انشاءاللہ. تو رمضان کی کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں ہم اور مزید اس کو ریفائن کرنا شروع کر دیں. یہ تو ہے مگر اس کو اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ٹارگٹس نا اپنے لکھ لیں کیا کیا کرنا ہے. جیسے ابھی ہم شروع میں ہی بات کر رہے تھے نا، گول سیٹ کر لیں. تو سب سے جو بہترین گول ہوتا ہے نا وہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور اسمارٹ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اور جب اپنے گول کو سیٹ کریں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ وہ ہم گول کیوں بنا رہے ہیں. اپنے لیے 3 سوال ضرور کریں اس میں سے کہ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹ دس گول. نمبر 2، واٹ از مائی گول، کلیئرٹی کے ساتھ بالکل. پھر ہاؤ کین آئی اچیو مائی گول، کیسے میں اچیو کروں گی اس گول کو. بی کلیئر. یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ گول کو لکھ لیں، اپنے تمام ٹارگٹس کو نا لکھ لیں.